فرمایا یہ امامہ کی سجاوٹ، یہ جبین روشن، یہ قبائے عربی اور یہ نیچا دامن، مردہ بھی دیکھے تو کر چاک غریبان کفن، اٹھ چلے قبر سے بے تاب زباں پر یہ سخن، مرحبا سید مکی مدنی العربی، دل و جاں باد فدایت کی اجر خوش لقبی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ لڑکپن کی دمکتی ہوئی ادا ہے جسے اہل نظر دیکھ کر پہچان جاتے ہیں اور جان جاتے ہیں۔ اب ایک جوانی کی پاکیزہ ادا، مکہ کے ایک بہت بڑے گھرانے میں شادی ہونے والی تھی، رقص و سروز کا اہتمام کیا گیا تھا، نامور گانے اور ناچنے والے بلائے گئے تھے۔ ہم عمر نوجوان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارد جمع ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بھی جائیں گے گانے بجانے کے محفل میں، آپ کو بھی لے جائیں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں گانا بجانا ہو وہاں محمد نہیں جا سکتا صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں گانا بجانا ہو وہاں نہ محمد جا سکتا ہے، نہ محمد کی شریعت آ سکتی ہے۔ برتن میں دونوں چیزیں تو نہیں نہ ہو سکتی، یا پاکی ہوگی یا ناپاکی ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس محفل میں میں کیسے جاؤں جہاں گانا بجانا ہو؟ ہم عمر اصرار کرتے ہیں جب ہم جا رہے ہیں تو آپ کیسے نہیں جائیں گے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس میرا ذوق برداشت نہیں کرتا، میں قطعاً نہیں جاؤں گا۔ ان کا اصرار بڑھتا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار بڑھتا ہے۔ خود فرماتے ہیں اللہ نے مجھ پہ کرم کیا، نیند طاری کر دی۔ وہ اصرار کرتے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اونگ رہے ہیں، سمجھا کہ شاید جانے سے بچنے کے لیے نیند کر رہے ہیں۔ ہم عمر نوجوانوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم اٹھا کے لے جائیں گے، یہ اکیلے ہیں، ہم 10-12 ہیں۔ لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھ پہ کرم کیا، میرا ویٹ اتنا بڑھا دیا، میرا وزن اتنا بڑھا دیا کہ سب زور لگا لگا کر تھک کے بیٹھ گئے، اٹھا کر لے جانا تو کجا مجھے ہلا بھی نہ سکے۔ حضور کہیے آپ میرے ساتھ، حضور کا بچپن بھی پاک، حضور کا بچپن بھی پاک، میرے آقا کا لڑکپن بھی پاک، میرے آقا کی جوانی بھی پاک۔ مکہ والوں نے کوئی احسان نہیں کیا، یہ کہہ کر جرب نام کا مرارا مارائنا فی کا اللہ صدقا، کوئی احسان نہیں کیا، جو دیکھا تھا وہی مان لیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر مجھے صادق مانتے ہو، امین مانتے ہو، جو کہوں اب بھی مانو گے؟ کہنے لگے ضرور مانیں گے، ٹٹولنے کے لیے، پرکھنے کے لیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے کوئی دشمن حملہ کرنے والا ہے تو مان لو گے؟ اب لیڈروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ہم پہ حملہ کون کرے گا؟ ہم تو بہت مضبوط ہیں، قبائل سے ہمارا اتحاد ہے، ہماری داخلہ اور خارجہ پالیسیاں بڑی مستحکم ہیں، ہم پہ حملہ کون کرے گا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں پوچھ رہی تھی میں کہوں تو؟ مکہ والوں نے ایک ہی آواز سے کہا بظاہر تو بہت مشکل ہے آج ہم پہ کوئی حملہ آور ہو سکے،
لیکن اگر آپ کہیں تو ماننا پڑے گا، اس لیے کہ یہ زبان ہی ایسی ہے کہ اس سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات ہے، اگر مجھے صادق اور امین مانتے ہو تو پھر آؤ، میں بھی کہتا ہوں تم بھی کہو، قولوا لا الہ، ٹھہریے الا اللہ میں جلدی نہ کیجیے، ذرا اللہ کا جھاڑو پھر لینے دیجیے، ذرا صفائی تو ہو جائے نا، ذرا صفائی ہو جائے۔ دودھ ڈالنے سے پہلے برتن صاف کیا کرتے ہو کہ نہیں؟ ہاں، الا اللہ کا دودھ ڈالنے سے پہلے ذرا لا کا جھاڑو پھر لینے دو، سینہ صاف تو ہو جائے نا ذرا۔ لا الہ، حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے زندگی کے آخری لمحات میں دنیا چھوڑنے سے ذرا پہلے بڑے خاص تاثر سے فرمانے لگے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، قولوا لا الہ، میں بھی کہتا ہوں تم بھی کہو، کوئی نہیں معبود، کوئی نہیں مسجود۔ اب شروع ہو رہی ہے وہ شاہراہ جہاں پر راستے جدا ہوتے ہیں، ایک ہی کا راستہ، دوسرا بھی کا راستہ۔ ہوس کہتی ہے بھی کو اپناؤ، ہوس کہتی ہے بھی کو اپناؤ، اور عشق کہتا ہے ہی کا نعرہ لگاؤ۔ اب آج گودرا کالونی میں بیٹھا ہوں، دیکھوں گا یہاں ہی والے کتنے ہیں، اور قولوا لا الہ، میں بھی کہتا ہوں تم بھی کہو، اللہ کا معبود، اللہ کا معبود صفا کی بلندیوں پہ کھڑا ہوا، قافلہ انسانیت کو امن و سلامتی کا راستہ دکھاتا ہے، اتحاد کا راستہ۔ لا الہ، کوئی نہیں معبود، کوئی نہیں مسجود، کوئی نہیں ہر جگہ موجود، کوئی نہیں علام الغیوب، کوئی نہیں کارساز، کوئی نہیں دستگیر، کوئی نہیں حاجت روا، کوئی نہیں مشکل کشا، کوئی نہیں عزت دینے والا، کوئی نہیں رزق دینے والا، کوئی نہیں اولاد دینے والا، کوئی نہیں سب کے بیڑے پار کرنے والا، آدم سے لے کر رحمت عالم تک اور صحابہ سے لے کر اولیاء تک، قیامت تک انسانی قافلے کی مشکل کشائی کرنے والا الا اللہ۔ مگر بھول جاتے ہو نا، مگر اللہ ہی میرے عزیز، اللہ قرآن آپ کو نماز کی ہر رکعت میں یاد دلاتا ہے، لیکن اجمی ٹھہرے نہیں، پڑھتے تو ہیں سمجھتے کم ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری بھی نا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ یہ گرامر کی بات ہے،
मुजारे में हाल भी होता है, इस्तकबाल भी होता है, प्रेजेंट भी, फ्यूचर भी। इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं। इधर उधर दाएं बाएं देख कर कोई भी का बीमार नाराज तो नहीं हो रहा। हम तेरी ही इबादत करते हैं। और हाँ, इसलिए कुरान को कलाम फितरत है ना, वादा ही ऐसा लिया कि जिंदगी के हर मरहले पे ये वादा मलहूज रखा गया। ये तो नहीं ना कि मस्जिद में तेरी इबादत और मस्जिद से निकलकर जहां झंडी नजर आई वहीं सर झुका दिया। अल्ताफ हुसैन हाली ने बड़े दर्द से कहा, कहीं नखले मरकद की छांव में सजदा, कहीं मरने वाले के पांव में सजदा, इशारों में सजदा, अदाओं में सजदा, इधर और उधर खानकाहों में सजदा। सजदा इरशाद होता है ये ताजीम है। गोदरा कॉलोनी वालों, मैंने कहा नहीं, ये ताजीम नहीं, तकसीम है। अल्लाह के हक में तकसीम है। सजदा किसका हक है? अल्लाह ही का। तुम जब बंदू का सजदा करोगे तो ये ताजीम नहीं होगी, तकसीम होगी। अगर बंदू की ताजीम करनी है, अगर आपका उस्ताद है तो ताजीम कीजिए, उसका सबक याद कीजिए। अगर वालिदैन हैं, ताजीम कीजिए, उनका हुक्म मानिए, उनका दिल न दुखाइए। सहाबा से मोहब्बत और ताजीम करनी है तो उनके नक्शे कदम पर चलिए, अहले बैत के नक्शे कदम पर चलिए। हुजूर की ताजीम करनी है तो इताअत कीजिए, औलियाए किराम की ताजीम करनी है तो उनकी तालीमात पर अमल कीजिए। सजदा किसका हक है? अकबर इलाहाबादी बड़ी पते की बात कही, फरमाया हो जिसने इबादत का धोखा मखलूक की वो ताजीम न कर, हो जिसने इबादत का धोखा मखलूक की वो ताजीम न कर, जो खास खुदा का हिस्सा है बंदू में उसे तकसीम न कर। तो सजदा किसका हक है? नमाज पढ़ा करते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज जनाजा भी पढ़ी है कभी आपने? यहां भी लोग मरते हैं, इलाज नहीं करते, सेहतमंद रहने की कोशिश नहीं करते। नमाज जनाजा पढ़ते हैं ना, बाकी नमाजों में भी वुजू, नमाज जनाजा में भी वुजू, बाकी नमाजों में भी कपड़े पाक होना जरूरी, नमाज जनाजा में भी कपड़े पाक होना जरूरी, बाकी नमाजों में भी रूह बकिबला होना जरूरी, नमाज जनाजा में भी रूह बकिबला होना जरूरी, बाकी नमाजों में भी इक्तिदा, नमाज जनाजा में भी इक्तिदा, बाकी नमाजों में भी इमामत, नमाज जनाजा में भी इमामत, बाकी नमाजों में भी तकबीरें, नमाज जनाजा में भी तकबीरें, बाकी नमाजों में भी सजदा, नमाज जनाजा में भी। नमाज जनाजा में सजदा नहीं होता? माशाअल्लाह, आप तो मुझसे भी ज्यादा पढ़े लिखे हैं दोस्तों, आपको तो मुझसे भी ज्यादा मालूम है दीन की बातें, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी नमाजों में अगर सजदा रह जाए तो नमाज नहीं होती, नमाज जनाजा में अगर सजदा हो जाए तो नमाज नहीं होती। गौर किया कभी आपने? है वो भी अल्लाह की इबादत है, ये भी अल्लाह की इबादत, वहां सजदा छूट जाए तो नमाज कबूल नहीं, यहां सजदा हो जाए तो इबादत कबूल नहीं। गौर किया कभी आपने? फलसफा यह है दोस्तों, जब आप दूसरी नमाजें पढ़ते हैं तो आपके सामने अल्लाह के सिवा कोई नहीं होगा। हुक्म है नमाजी के आगे न गुजरो कि उसका लिंक डिस्टर्ब होगा, उसके राबते में खलल होगा, उसके आगे गुजरना भी नहीं चाहिए। आप फराइज पढ़ रहे हूं, वाजिबात पढ़ रहे हूं, सुन्नतें पढ़ रहे हूं या मुस्तहब्बात और नवाफिल पढ़ रहे हूं, जब आप बाकी नमाजें पढ़ते हैं तो आपके सामने अल्लाह के सिवा किसी का तस्वुर नहीं होता। लेकिन जब आप नमाज जनाजा के लिए खड़े होते हैं तो बेटे के आगे बाप की मैयत, रियाया के आगे हाकिम की मैयत, मुरीद के आगे शेख की मैयत, छोटे के आगे बड़े की मैयत, औलाद के आगे वालिदैन की मैयत,
شاگرد کے آگے استاد کی میت. یہاں اللہ نے فرمایا وضو بھی بناؤ, کپڑے بھی پاک پہن کر آؤ, نیت بھی کرو, قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو جاؤ, قیام بھی کرو, تکبیر بھی کہو, ابتدا بھی کرو, امامت بھی کرو, لیکن سجدہ نہیں کرنے دوں گا. اس لیے کہ اگر یہاں تم جھک جاؤ تو تمہارے آگے شیخ کی, استاد کی, باپ کی, حاکم کی میت پڑی ہوگی. سامنے سے کوئی یہودی گزرے, سامنے سے کوئی عیسائی گزرے, سامنے سے کوئی ہندو گزرے, کوئی غیر مسلم گزرے, وہ تمہیں میت کے آگے جھکا ہوا دیکھے تو کہیں خیال کرے کہ مسلمان اللہ کا سجدہ بھی کرتے ہیں, باپ کے سامنے بھی جھکتے ہیں, استاد کے سامنے بھی جھکتے ہیں, شیخ کے سامنے بھی جھکتے ہیں, اپنے حاکم کے آگے بھی جھکتے ہیں. زندگی میں نہیں جھکتے تو کم از کم موت کے بعد دفن کرنے سے پہلے اس کا سجدہ ضرور کر لیتے ہیں. تشبیہ آتی تھی, تشبہ آتا تھا. رب العالمین نے فرمایا میں اپنی عبادت میں سے ایک اہم رکن بٹلا کر